اور اللہ نے میری نماز جنازہ میں آنے والے تمام کو بخش دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ نے قرآن کی وجہ سے مجھے تو مقام دیا کہ مجھے بخش دیا. اللہ نے جو میرے جنازے میں آئے تھے انہیں بھی بخش دیا. سبحان اللہ. تو اس لیے تو جنتی ہے. پھر اس نے توبہ کر لی. بتاؤ ایک مومن کے ایک نمازی اور متقی پرہیزگار کے جنازے میں آنے پر ہم خالی نہیں جائیں گے, ہم کچھ لے کر کے جائیں گے, لیکن نیت اگر صحیح ہو. اگر آ کر کے جنازے میں ہم نے دائیں بائیں بیٹھ کر کے اگر ہم نے گپ ماری ہوں گی, ہنسی کی ہوگی, مذاق کی ہوگی, تو ہمارا ثواب ضائع ہو جائے. ہم جس نیت سے آئے تھے وہ نیت ہماری ختم ہو گئی. موت کو یاد رکھ کر کے ہم نے آنا ہے ایسی محفلوں میں, جنازے میں شریک ہونا ہے. اور اس لیے شریک ہونا ہے کہ جانے والا اللہ کا نیک ہے, اللہ اسے بخش دیا ہے, اللہ ہمیں بھی بخشے گا, اللہ ہمیں بھی بخشے گا اس جنازے میں شریک ہونے کی وجہ سے. اور اگر جانے والا بھی گنہگار ہے ہماری نظروں میں, ہم بھی گنہگار, اور کوئی اللہ کا نیک تو آئے گا, اللہ اس کے صدقے میں بخش دے گا. یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. نماز جنازہ یہ فرض کفایہ ہے, لیکن کچھ فرض ہمارے اوپر فرض ہیں, ان کی ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں. جنازے میں آتے ہیں اور یہ تھوڑا سا یہاں پر بھی بڑا ثواب ملتا ہے, لیکن یہاں سے بھی ہم خالی ہاتھ جاتے ہیں. ایسا نہ کریں. اور اپنے ایریے کے اندر سب سے پہلی پوچھ ہوگی اپنے ایریے کی, اپنے پڑوس کی, اپنی مسجد کی, اپنے امام کی, اپنی مسجد کے امام کے بارے میں کہ کیا خدمت کی ہے. یہ چیز دیکھنے کی ہے. پھر ہم باہر جا کر کے کچھ بھی کریں گے, ہم بڑے ہیں, لیکن اگر ہم گھر پہ بڑے نہیں ہیں, گھر پہ ہم کچھ نہیں کر رہے ہیں, تو ہم کچھ نہیں ہیں. اور کوئی بھی نیک کام کرنا ہوگا, کوئی بھی کسی بھی رواج کو بدلنا ہوگا, تو گھر سے سٹارٹ کرنا پڑے گا, گھر سے شروع کرنا پڑے گا, پھر جا کر کے آگے ہم کامیاب ہوں گے. لیکن لوگ ہمیشہ دیکھتے ہیں کیا, جیسے مثال کے طور پر بڑے سارے کام ہوتے ہیں ہمارے جو شریعت میں جن کی کوئی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے. اور اگر کوئی ہم ایریے کے اندر کوئی عورت بیوہ ہے, ہم اسے نہیں دیکھتے, اس کا گزر بسر کیسے ہوتا ہے, لیکن نیاز فاتحہ درود ہوتا ہے تو بڑا ڈٹ کے لنگر لگاتے ہیں ہم. وہ یہ چیزیں جائز ہیں, مستحب ہیں, لیکن ثواب کب ملے گا جب ہمارے ایریے کے اندر کوئی مستحق آدمی ہوگا, اسے ہم نہیں دیکھ رہے ہیں. اپنی مسجد کا امام اگر نہیں امام ہے تو وہ امامت کیوں نہیں کر رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ اس کی ہم خدمت نہیں کرتے ہیں. وہ بھی دہڑی لگانے کے لیے نکل جاتا ہے, مسجد غیر آباد رہتی ہے. ایسے ہی اپنے ایریے کے اندر مکتب, کوئی پڑھانے والا قرآن ہے, لیکن ہم اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہیں, ہم اسے اٹھاتے نہیں ہیں, ہم اس کی مدد نہیں کرتے. وہ بچے گھر نہیں پڑھاتا, وہ باہر جا کر کے پڑھاتا ہے, باہر جا کر کے دوسرے بچوں کو پڑھائے گا, اپنے ایریے کے بچے رہ جائیں گے. تو بس پھر ہم نے سب کچھ سیکھ لیا, قرآن نہیں سیکھا تو کیا سیکھا؟ وہ قرآن ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں. اور سرکار فرماتے ہیں نہیں پڑھنا آتا ہے جو دیکھتا ہے خالی قرآن, اسے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. سبحان اللہ. خالی دیکھتا ہے, اور دیکھنا تو دیکھنا, کوئی چھوتا ہے قرآن کو اسے بھی بڑا مقام ملتا ہے. سبحان اور اللہ. چھونے کے لیے بھی بتایا گیا ہے کہ ہمیں وضو کرنا ہے. اتنی بڑی پاک کتاب ہمارے گھر کے اندر کی بھی, میں تو کہوں کہ ہر مومن جانے والا, ہر مسلمان یہی شان رکھے گا جو گلبہار شاہ نے رکھی ہے. سبحان اللہ. یہی شان رکھے گا اگر اس کا پکا عقیدہ ہو, پکا ایمان ہو. لوگ کچھ بھی کہتے رہیں, لیکن اپنے آپ کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کیسے زندگی گزارنی ہے, کس طرح سے ہم نے زندگی گزارنی ہے. یہ ہمیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہر وقت میں یاد رکھنا ہے کہ ہمیں اللہ نے صحت دیا, ہم دین کی خاطر کیا کر رہے ہیں, ہم خود دین پر کتنا چل رہے ہیں, نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, ہم نے دین کے لیے کیا کیا ہے. یہ ساری چیزیں دیکھنے کی ہیں. اگر کل امام حسین کے سامنے کھڑا کر دیا جائے گا تو کیا جواب دیں گے؟ امام حسین نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی دین کی خاطر قربان کر دیا, اپنے آپ کو, اپنے خاندان کو قربان کر دیا ہے. اور